اسی ادب پر سورۃ النور کی آیت 63 کی حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس طرح تشریح فرماتے ہیں: اللہ کے رسول کا ادب لحاظ ہر امتی پر لازم ہے. انہیں اس طرح ندا نہ دی جائے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو خطاب کر کے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کی عظمت، عقیدت اور محبت کا اپنے دل میں خوب ادب ہو، اور اس کا اظہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی لینے میں یا کسی واقعے میں آپ کا ذکر خیر ہونے میں نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، کھڑا نام لینا اس آیت میں منع فرمایا ہے. اس تشریح کے ساتھ آیت بھی سن لیجئے: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ادب بڑی چیز ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے: با ادب با نصیب. بے ادبی اور بارگاہ رسالت میں بے ادبی، یاد رکھو، دنیا و آخرت میں کہیں کا نہیں رکھے گی. اللہ نے اپنے آخری رسول کی شان میں ادنا سے ادنا بے ادبی سے منع کیا ہے. ذرا دیکھیے مقام رسالت کیا ہے اور ادب کی کیسی اعلیٰ تعلیم ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 40 اور 53 کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب لکھتے ہیں: یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر اسلامی سلطنت قائم فرما دی. اس کے بعد ارشاد رب ہوا کہ دعوت اللہ کو خوب زور و شور سے جاری رکھا جائے اور کافروں منافقوں کی بات کو قطعی طور پر رد کر دیا جائے کہ پھر اس علاقے میں سر اٹھا نہ سکیں. اس سخت کارروائی میں نتائج کا اندیشہ بھی نظر انداز کر دیجیے، اس لیے کہ نتائج کا علم اللہ تبارک و تعالی کو خوب سے خوب تر ہے، اور دانش مندی اور دانائی کے تمام تقاضوں کا خیال رکھ کر ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اہل کفر تو کیا، اہل نفاق جو ایمان والوں کے ساتھ چل پڑے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم نام آتے ہیں. آپ کے یہ تمام فرزند بہت ہی چھوٹی عمر میں وفات پا چکے تھے. آپ کا کوئی فرزند حیات نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اہل بیت کا سلسلہ جاری ہوا. یہاں شاید اس کا بیان اس وجہ سے آیا ہو کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں اور اب آپ کا کوئی بیٹا حیات نہیں. دنیا میں بہت سے بادشاہ، حتیٰ کہ مذہبی گدی نشین بھی اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے تاکہ حکومت یا مذہبی گدی پر ایک کے بعد ایک وارث بیٹھتا رہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد یعنی پوری امت نے آپ کے مشن یعنی آپ کی دعوت کی نمائندگی اس محبت و عقیدت سے کی جس کی نظیر ساری دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں مل سکتی. بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے. یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اہل ایمان کے داخلے پر بھی اجازت کی پابندی لگا دی گئی، اس لیے کہ حضور سے تو مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رات دن کا واسطہ رہتا. قرآن کا نازل ہونا شروع تھا اور جنگیں بھی جاری تھیں. دین کا بندوبست قائم رکھنے کے لیے ہر پل مشورے اور حکم کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی. ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے جو مسجد نبوی میں ہی تھے، صحابہ کا آنا جانا جاری تھا. اب پابندی لگا دی کہ اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع ہے اور کھانے کی دعوت پر بھی جن کو جب بلایا جائے حاضر ہوں، لیکن وقت سے پہلے نہ جائیں کہ انتظار میں بیٹھے وقت گزارنا پڑے، جبکہ جتنا وقت نبی کی صحبت میں گزرے برکت ہی برکت ہے. لیکن نبی کو گھریلو انتظام میں دشواری پیش نہ آئے، اس لیے مؤمنوں پر لازم قرار دیا کہ دعوت دی جائے تب جائیں. کھانے کے بعد یوں بھی آدمی تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، لیکن بعض لوگ جی لگا کر ایسے بیٹھتے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں.
اس کے سبب صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو اہل ایمان کا لحاظ فرما کر کچھ نہ کہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صاف بات کہہ دی کہ جس رویے سے نبی کو ذرا بھی دکھ ہو، امتی پر لازم ہے کہ وہ کام نہ کرے۔